اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ آج 27 رمضان المبارک، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمیں اذن دیا اور بڑے احسن طریقے سے ہم اس میں ابھی تک اللہ کی دی ہوئی توفیق و اذن کے نتیجے میں روزے رکھتے رہے، معاملات آسان رہے الحمدللہ۔ 2 یا 3 روز کے بعد انشاءاللہ عید ہوگی، اور یہ جو عید کا موقع ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے۔ کچھ عرصے سے ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ شروع ہوا ہے کہ جب رمضان شریف کا آخری ایام جب آتے ہیں تو ہمارے جو کلام پڑھنے والے لوگ ہیں، جن میں نعت خواں حضرات بھی شامل ہیں، وہ ایسے ہجریہ کلام پڑھتے ہیں رو دھو کر رمضان شریف کو الوداع کہنے کے معنی میں۔ یہ ویسے تو کوئی بات نئی نہیں ہے، تاریخ میں دیکھیں تو کئی ہمارے علماء آج سے صدیوں پہلے بھی انہوں نے یہ کام کیا، لیکن جو عام ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ عربی کے 4 شعر ہیں، بڑے خوبصورت میں ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں کہ عید جو ہے وہ اس کی نہیں ہے جس نے نیا لباس پہنا ہے، بلکہ عید تو اس کی ہے جو عذاب سے بچ گیا۔ عید اس کی نہیں ہے جو عود کی خوشبو سے معطر ہو گیا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے توبہ کی اور پھر گناہ نہیں کی۔ عید اس کی نہیں ہے جس نے دنیا کی زینت سے اپنے آپ کو مزین کیا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ عید اس کی نہیں ہے جو سواریوں پہ سوار ہوا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے گناہوں کو ترک کیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ رمضان شریف میں ہماری غفلتیں بہت زیادہ ہیں۔ وہ دین جو ہمیں عام حالات میں بد زبانی کی اجازت نہیں دیتا، ہم نے اس رمضان کے مہینے میں کھل کے بد زبانی کی۔ وہ دین جو ہمیں عام حالات میں دین کے معاملات کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دیتا، ہم نے اس رمضان کے اندر دین کے ان عام معاملات کا مذاق اڑایا ہے۔ دین ہمیں کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، چوری مت کرو، وغیرہ وغیرہ، اچھے اخلاق اختیار کرو، سچ بولو، زبان میٹھی ہو۔ آگے پیچھے تو چھوڑے، ہم نے تو رمضان میں بھی اس کا خیال نہیں کیا۔ ہاں، ایسے لوگ اگر روتے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے، پتہ نہیں ہم کچھ کر پائے یا نہ کر پائے، تو ٹھیک ہے، روئیں۔ لیکن اگر کسی نے سچے دل سے اور خلوص کے ساتھ دین اسلام کے جو احکامات ہیں، معاملات سے متعلق، معاشرت سے متعلق، ان کا خیال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کسی وقت بہاؤ میں آ کے اس سے کوتاہی ہو گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی کے طلبگار ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم اگر خلوص کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اس سے معافی طلب کرتے ہیں تو ہمیں معاف کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو معاملہ ہے رمضان الوداع کے رو رو کے کلام پڑھنے کا، اس پہ پچھلے سال ہمارے ایک عزیز سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم اس طرح سے عبادت کر سکے ہیں جس طریقے سے ہمیں اس رمضان میں کرنی چاہیے تھی۔ میرے شیخ ریاض اللہ قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اس میں سے جو ادنا ترین نعمت ہے، جو چھوٹی ترین نعمت ہے، اگر اس کا بھی ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو تمام عمر سجدے سے سر نہ اٹھائیں تو شکر پھر بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے جو شاگرد ہیں علوم شریعہ میں بھی اور علوم باطنیہ میں بھی، ان کے روز کے معمول میں ایک دعا شامل ہے کہ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکے جیسا کہ حق تھا، یا اللہ ہم تیری عبادت نہیں کر سکے اس طرح سے کہ جیسا کہ حق تھا، یا اللہ ہم تیرا ذکر نہیں کر سکے جیسا کہ حق تھا، یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، لیکن یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں۔ ہم نے جو کیا، جتنا کیا، اس کو
قبول فرما لے اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں اس دنیا میں بھی معافی دے دے اور آخرت میں بھی معافی دے دے۔ کیونکہ اگر ہم یہ بات کہیں کہ جی ہم اتنا کر نہیں سکے تو اس کا پیمانہ کیا ہے، کتنا کرنا ہے، کیا اس کا کوئی پیمانہ ہے؟ اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غیظ و غضب پر حاوی۔ ہمیں اپنے رب کے ساتھ ایمان کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سچے دل سے تھوڑا بھی کریں گے تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تو وہ ہستی ہے کہ جس میں ایک انعام ملنا چاہیے اس میں 10 انعام دے دیتی ہے، جس میں ایک انعام ملنا چاہیے اس میں 70 گنا انعام دے دیتی ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ سے اگر یہ امید نہ رکھی جائے، اس پر یہ یقین نہ رکھا جائے اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ ہم اگر خلوص کے ساتھ تھوڑا بھی کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والی ہستی ہے۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو کیا بھلے کم ہوا، ہاں جانتے بوجھتے کرنا اور بات، ہم کر نہیں سکے تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، اللہ ہماری کوتاہیوں سے واقف ہے۔ ہمارے دین نے کہا کہ یہ عید ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، تو یہ رمضان کے آخری ایام جو ہیں، ان آخری ایام کو رونا دھونا اور ہجر میں مت ڈالیں، بلکہ اگر شروع میں باقی شروع کے ایام میں کچھ زیادہ نہیں ہو پایا تو ان آخری ایام میں ہی کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عید جو ہے اللہ کی طرف سے ہمارا انعام ہے۔ خوشی منانا یہ انسانی فطرت میں ہے، اور عید کے بارے میں جو ہمیں ہمارے دین نے بتایا اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ خوشی منانا جو ہے اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ ہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ خوشی منانے کا طریقہ جو ہے وہ ناچ گانا اور بھنگڑا تو نہیں ہے۔ دین نے خوشی منانے کے طریقے میں بہت بڑا ایک حصہ اللہ کا شکر ادا کرنا رکھا ہے۔ اسی لیے جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو عید کی نماز تک تکبیرات کا کہا گیا ہے۔ یہ جو تکبیرات بار بار کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، یہ اصل میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور اصل میں یہ شکر ہے اللہ کا ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دیا، ہم اگر پوری طرح سے کچھ نہیں کر سکے تو جتنا کر سکے ہمارا ایمان ہے تو اس کو قبول فرمائے گا، ہمارا ایمان ہے کہ تو ہمیں اس کا صلہ ضرور جو حق ہے اس سے کئی گنا زیادہ دے گا انشاءاللہ۔ یہ جو عید کا معاملہ ہے اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو ہیں وہ ہر سال ان کے ہاں 2 دن ایسے ہوتے تھے جس میں وہ لوگ کھیل کود کرتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہ فرمایا کہ تمہارے لیے سال میں 2 دن ایسے تھے جن میں تم کھیل کود کیا کرتے تھے، اللہ نے تمہیں ان سے بہتر 2 دن عطا فرما دیے ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے، بخاری میں موجود ہے، کہ بے شک ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ یہ جو عیدیں ہیں دونوں، یہ اس امت پر خاص فضل ہے، اللہ کا خاص کرم ہے۔ رمضان شریف کے بعد شوال کے پہلے دن چونکہ عید الفطر منائی جاتی ہے، تو اس عید الفطر کو روزہ داروں کے لیے مسرت کا پیغام بنایا گیا، رحمت کا پیغام بنایا گیا، عبادت اور ریاضت جیسی بھی ہوئی ہے، اطاعت و بندگی جیسی بھی ہوئی ہے، تسبیح و تحلیل جیسی بھی ہوئی ہے، حمد و ثنا جیسی بھی ہوئی ہے، درود و سلام جیسا بھی ہوا ہے، تراویح جیسی بھی ہوئی ہے، سحر افطار جیسا بھی ہوا ہے، اس کا اجر و ثواب اور اس کا انعام اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور دیتا ہے، اور اسی بات کی خوشی ہے اور اسی بات کی مسرت ہے جو کہ عید الفطر ہے۔ یہ خوش قسمت لوگوں کے لیے جزا کا دن ہے۔ ہاں اگر کسی نے رمضان کا پورا مہینہ دنیا کی عام اسی قسم کی غلط کاموں میں، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزار دیا، ظاہر ہے ان کے لیے تو رونا ہی بنتا ہے کہ ایک اتنا مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں دیا اور ہم نے اس کو گوا دیا، بد زبانی کی، جھوٹ کیا، لڑائی جھگڑا کیا۔ پچھلی نشست میں ہم نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ 2 مسلمانوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی معلومات جو تھی وہ اٹھا لی۔ یہ جھگڑا اتنی خطرناک چیز ہے۔ عید کے دن غسل جو ہے وہ مستحب ہے، اس پہ احادیث مبارکہ موجود ہیں۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاقہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دونوں عیدیں ہیں ان میں غسل فرمایا کرتے تھے. اور اسی طرح خوشبو کا استعمال جو ہے وہ بھی مستحب ہے. عطر اور کوئی بھی ایسا خوشبو جس کے اندر الکحل نہ ہو، خمر نہ ہو، اس کا استعمال مستحب ہے. ہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ فقہا، آپ کو پتہ ہے 4 بڑے فقہا ہمارے ہیں، مالکیہ فقہ، حنبلیہ فقہ، شافعیہ فقہ، ان کے نزدیک مستحب ہے. ہم جو حنفیہ فقہ کے لوگ ہیں ہمارے نزدیک یہ سنت ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ سنت پر عمل باعث سے ثواب ہوتا ہے. پھر صاف ستھرا لباس پہننا، زینت کا اہتمام کرنا. نیا لباس ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بات آ گئی ہے کہ شاید نیا لباس ضروری ہے. ایک شخص کسی وجہ سے نیا لباس نہیں لے سکتا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ عید نہیں کر سکتا. صاف ستھرا اور جتنے آپ کے پاس لباس موجود ہیں، اگر آپ کے پاس نیا لباس لینے کی استطاعت نہیں ہے تو ان میں جو سب سے زیادہ نفیس اور صاف ستھرا لباس ہے اس کو پہنے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا. اور یہ بات بھی طے ہے کہ عید کی نماز شروع میں آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو مساجد میں ہوا نہیں کرتی تھی. عید کی نماز ہمیشہ ایک عید گاہ ہوتی تھی، ایک کھلا بہت بڑا علاقہ ہوتا تھا جہاں پہ علاقے کے قریب کے گاؤں کے بے تحاشا لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں عید کی نماز پڑھتے تھے. فقہی نقطہ نظر سے یہ اہتمام فضیلت رکھتا ہے. مسجد میں عید کی نماز پڑھنا منع نہیں ہے. ہماری بھی عید کی نماز اس مسجد میں انشاءاللہ پیر کو ہوتی ہے یا منگل کو ہوتی ہے تو ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ نفیس لباس پہننے کے معاملے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ کپڑے ایسے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حرام کہی ہیں. مرد ریشم نہیں پہن سکتا. اب جو چیز حرام ہے ہم اگر وہ پہن کے عید کی نماز پڑھنے آ جائیں گے تو یہ بالکل صریحاً گستاخی میں شمار ہو، نافرمانی میں شمار ہو. اس کے علاوہ تکبیرات، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا سورہ البقرہ کے اندر کہ جو نعمتیں ہیں ان پہ اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. اسی کی ہدایت اللہ نے ہمیں دی ہے قرآن مجید میں، اور عید کے موقع بھی اس میں شامل ہیں. زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن تکبیریں کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتے تھے. نماز ادا کرنے تک تکبیروں کا سلسلہ جاری رکھتے تھے، اور جب نماز ادا کر لیتے تھے تب تکبیر کہنا ترک کرتے تھے. اسی طرح نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دن کا آغاز جو ہے مسجد میں عیدگاہ کی طرف جاتے، با آواز بلند تکبیر کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے، اور پھر تکبیر کہتے رہتے یہاں تک کہ امام آ جاتا. ہاں اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں کچھ چیزیں بنا لی گئی ہیں. تکبیرات کا اکٹھے ایک آواز میں پورے گروہ کا کہنا لازم نہیں ہے. یہاں 10 لوگ یا 15 یا 20 لوگ بیٹھے ہیں اور تکبیر کہتے ہیں اور ان کی تکبیرات آپس میں مل جاتی، ایک آواز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے. اور خواتین کے لیے اونچی تکبیر کہنا منع ہے، وہ انتہائی آہستہ آواز میں تکبیرات کہیں گی. عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ عید الفطر کا چاند دیکھ لینے کے بعد سے لے کے صبح کی نماز تک تکبیرات ہمیں کہنی چاہیے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے تھے. اس دوران ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اور اس طرح کی یہ جو کلمہ ہے یہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے مجھے تعجب ہوا کہ جن کے لیے آسمان کی دروازے کھول دیے گئے. ہاں یہ ضرور ہے ہمارے یہاں یہ تکبیرات نہیں کہی جاتی، ہمارے یہاں تکبیر دوسری ہے. وہ تکبیر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یا یہ تکبیر جو ابھی ہم نے حدیث میں پڑھی، یا فتح الباری کے اندر ایک اور تکبیرات کا اس میں تذکرہ ہے. اگر ان تکبیرات کو پڑھا جائے تو یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہمارے عام طور پہ یہ تکبیرات کہی جاتی ہیں، یہ بھی ثابت ہے، ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. عید الفطر کے لیے فطرانہ دینا ضروری ہے.
ہمارے یہاں ایک اور عادت ہے کہ ہم اکثر پورا رمضان شریف جو ہے وہ گزار دیتے ہیں اور عید کی نماز پڑھتے ہوئے مسجد کے باہر ہمارے جو بھی امام مسجد ہوتے ہیں ان کا کوئی شاگرد بیٹھا ہوتا ہے اور وہ فطرانہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. فقہی طور پہ یہ بات جائز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ فطرانہ شمار ہوگا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہاں لیکن حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز ہو گئی اور آپ نے فطرانہ دیا تو وہ فطرانہ نہیں شمار ہوگا، وہ عام صدقہ شمار ہوگا. لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ 1 2 3 روز پہلے فطرانہ دے دیا جائے. اس سلسلے میں بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے کے لیے جو لغو یا بیہودہ اقوال یا افعال سے پاکیزگی ہو جائے، مسکینوں کو کھانا حاصل ہو جائے. جس نے اس کو نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول ہو گئی، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. ہر رمضان شریف کے اندر عید سے پہلے ہر مکتبہ فکر کے علماء جو ہیں وہ آپ کو 3-4 پیمانے دیتے ہیں کہ گندم کے حساب سے اگر آپ نے فطرانہ دینا ہے تو فی کا اتنا ہوگا، اور کھجور کے حساب سے اتنا ہوگا، جو کے حساب سے اتنا ہوگا، کشمش کے حساب سے اتنا ہوگا. اور ہم لوگوں کی ایک اور عادت ہے کہ جو کروڑ کماتا ہے وہ بھی گندم کے حساب سے دینا پسند کرتا ہے، وہ بڑے پیمانوں پہ نہیں جاتا. انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے. ایک شخص جو 10,000 کماتا ہے وہ بھی اگر 100 روپیہ فطرانہ دے، اور ایک آدمی جو 10 لاکھ کماتا ہے وہ بھی اگر 100 روپیہ فطرانہ دے تو یہ تو اللہ سے مذاق ہے. ہاں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک آپ پیمانے کے مطابق جو ہے وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں اور دوسرے کی نہیں رکھتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان کی کسی رقم کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اپنی حیثیت کو دیکھ کر فطرانہ دینا چاہیے، اور زیادہ مناسب یہی ہے کہ 2-3 دن پہلے تک دے دیا جائے. نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی، وہ یہ تھی کہ عید الفطر سے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر اس شخص کے پاس بھیج دیا کرتے تھے جس کے پاس صدقہ فطر جمع ہوا کرتا تھا. اور یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں ضرورت کیوں پیش آئے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تب فطرانہ ادا کر رہے ہیں. چند دن پہلے اگر دے دیا جائے تو اگر اس مسجد میں کوئی مدرسہ ہے تو اس کے بچوں کے لیے کچھ بہتری ہو جائے گی، 2-3 دن مل جائیں گے. شاید کچھ اچھے لباس کے معاملے میں ان کی مدد ہو جائے، شاید کچھ اچھے کھانے کے معاملے میں ان کی مدد ہو جائے، تعلیم کے معاملے میں ان کی مدد مل جائے. تو 3-4 دن پہلے دے دے. ہماری درخواست ہے آپ نے جہاں بھی فطرانہ ادا کرنا ہے، آج کل پرسوں عید کے دن کا انتظار مت کریں، اس سے پہلے دیں اور اپنی استطاعت کے مطابق دیں. گھر میں جتنے افراد ہیں چاہے بچے ہیں ان سب کی طرف سے آپ فطرانہ ادا کریں. پھر ہمارے یہاں ایک اور بات مشہور ہے کہ عید الفطر سے پہلے سوئیاں میٹھی کھانا بہت ضروری ہے. یہ سوئیوں کی رسم جو ہے یہ ہماری علاقائی رسم ہے. احادیث مبارکہ سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے کہ عید الفطر کے دن کھجوریں تناول فرما کر نکلا کرتے تھے. اور انہوں نے اس روایت میں یہ بھی بیان کیا کہ کھجوروں کی تعداد جو تھی وہ طاق میں ہوا کرتی تھی. تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی میٹھا کھایا جا سکتا ہے، وہ اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ سوئیاں کھانا منع ہے، آپ سوئیاں ضرور کھائیں، لیکن جو سنت ہے وہ کھجور کھانے کی ہے. اب اس میں ہمارے کچھ لوگ کہیں گے دیکھیں جی وہ تو اس علاقے کی بات تھی، اس زمانے کی بات تھی. تو حضرت ایک بات یاد رکھے، بات چاہے اس علاقے کی ہو، بات چاہے اس زمانے کی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیے ہوئے عمل کے مطابق عمل کرنا سنت کی پیروی ہے. یہ جو باتیں ہیں کہ یہ اس وقت کی تھی، جی اس وقت یہ ہوتا تھا، اس وقت وہ ہوتا تھا، ان باتوں سے باہر نہیں. سوئیاں بھی کھائیں، ہمارے گھر میں بھی بنتی ہیں الحمدللہ، ضرور کھائیں، لیکن نبی کی سنت بھی پوری کر لیں. بھلے 3 کھجوریں کھا لیں، بھلے 1 کھجور کھا لیں، سنت بھی پوری کریں. سنت کھجور ہے. ہاں وہی بات کہ کھجور گھر میں ہے ہی نہیں، اہتمام کرنا مشکل ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی میٹھی چیز لی جا سکتی ہے. پھر عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ، یہ جو عید کے 2 دن ہیں، ان 2 دنوں میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا. عیدگاہ کی طرف یا جس مسجد کی میں آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس طرف جب جاتے ہیں تو حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جاتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. خواتین کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں خواتین مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی.
آگے مرد ہوتے تھے، پیچھے لڑکے ہوتے تھے، پیچھے پھر خواتین ہوتی تھی، اس کے پیچھے لڑکیاں ہوتی تھیں۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہی نے اس پہ اجتہاد کہ خواتین کو اس طریقے سے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ جن جگہوں پہ خواتین کے لیے علیحدہ سے اہتمام ہے، وہاں پہ اگر خواتین چلی جاتی ہیں نماز پڑھنے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک اور بات بڑی عجیب ہے، ہم بچپن سے سنتے آئے اور ابھی چند سال پہلے تک ہم مانتے بھی آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کہ ایک دن اگر 2 خطبے اکٹھے ہو جائیں تو نحوست ہوتی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ اکثر ایسی باتیں ہم سنتے تھے کہ جناب جمعے والے دن عید ہو گئی ہے، صبح عید کا خطبہ ہوگا، دوپہر کو جمعے کا خطبہ ہوگا، یہ حکومت کے لیے بھی خطرناک ہے اور اس ملک کے لیے بھی خطرناک ہے اور عوام کے لیے بھی خطرناک ہے اور اس میں نحوست ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ایسی کوئی بات کسی طرح سے بھی شرعاً ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہم سب جب عید کی نماز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پہلے ایک چھوٹا سا مختصر سا ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز کے بعد خطبہ عربی میں دیا جاتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد ہم سب آپس میں ملتے ہیں، عید کی مبارک دیتے ہیں۔ عید کی مبارک دینا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے، صرف فرق یہ کہ وہ عید مبارک نہیں کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ آپ کی اور ہماری جتنے نیک اعمال ہیں ان کو قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں یہ جو عید مبارک کے الفاظ ہیں یہ شام سے آئے ہیں، امام ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک شام میں جو عید مبارک کے الفاظ کہے جاتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ اس سے دلیل ہم جیسے لوگ مجھ جیسے لوگ یہ پکڑتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے آئی، یہ ملک شام سے آئی ہے، یہ سرزمین حجاز سے نہیں آئی۔ لیکن اس کی جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے اس کو میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نقطہ ان کا یہ ہے کہ عید کی جب مبارکباد دی جاتی ہے تو اصل میں اس کے پیچھے وہی ایمان اور وہی یقین شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ماہ مقدس میں ہم نے جو بھی اعمال کیے ہیں، چاہے کم کر سکے چاہے زیادہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں انعام سے نوازے گا۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں عید مبارک تو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے اعمال کیے ان کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اس کا صلہ دے اور آپ کو بھی اس کا صلہ دے۔ باقی جتنی بھی خوشی منانے کے جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر خوشی منانے کا عید کا یہ مطلب ہے کہ ہم اونچی اونچی آواز میں استغفر اللہ، خرافات اور گانے اور موسیقی لگا کے رقص کرتے پھرے تو یہ معذرت کے ساتھ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ مناسب طریقے کے ساتھ اس میں یہ کام کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عید کے دن جو حبشی تھے وہ مسجد میں نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ یہ مسلم میں بھی ہے اور بھی کئی محدثین نے اسے بیان کیا ہے۔ کچھ محدثین نے کھیل اور رقص کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ عرب کے اندر آج بھی آپ چلے جائیں تو ان کا جو ثقافتی رقص ہے وہ جنگی کھیلوں والا ہی ہوتا ہے، تلواروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، خنجروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے آپ کے شان مبارک پر سر رکھا اور ان کا کھیل دیکھتی رہی، یہاں تک کہ میں دیکھنے سے بیزار ہو گئی۔ جب تک جی چاہا پسند کیا آپ نے وہ کھیل دیکھا، اور وہ جو رقص یا کھیل ہو رہا تھا جو حبشی کر رہے تھے وہ کہاں ہو رہا تھا؟ وہ مسجد نبوی میں ہو رہا تھا۔ لیکن احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جب وہ کھیل کر رہے تھے تو اس کے ساتھ جو ان کے کلمات تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے تھے، وہ خرافات نہیں تھیں، وہ الٹے سیدھے کلمات نہیں تھے۔ وہ کھیل کر رہے تھے لیکن ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے، ان کی مدح میں جملے ادا کر رہے تھے، اور ساتھ میں وہ اپنا جو جنگی تلواروں کے ساتھ انداز میں رقص کر رہے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس انصار کی کمسن بچیاں تھیں اور وہ یوم بعاث کے اشعار میں کچھ گا رہی تھی جو انصار میں مشہور تھے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حالانکہ دونوں بچیاں گانے والیاں نہیں تھیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے
خوشی کے موقع پہ گھر میں اگر بہنیں آپس میں مل کے کچھ گنگنا لیتی ہیں اور اس گنگنانے میں یا اللہ کی حمد ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح ہے یا کوئی منقبت ہے کسی صحابی کی شان میں، کسی بزرگ کی شان میں، یا وہ جو دن ہے جیسے عید کا دن ہے اس کے لیے شکرانے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ کلمات ادا کر لیتی ہیں، اس میں دین ہمارا ہمیں منع نہیں کرتا، لیکن جو گانے والے اور گانے والیاں ہیں ان سے منع کرتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس میں بھی ایک دم سے غصے میں آ گئے۔ صحیح بخاری کے اندر جو ایک ترجمہ کرنے والے نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی بانسریاں، ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر حجرے میں دوسری طرف منہ کیے ہوئے لیٹے ہوئے۔ وہیں سے انہوں نے آواز دی، ابو بکر بے شک ہر قوم کا ایک دن ہوتا ہے، یہ ہماری عید کا دن ہے۔ بچیاں آپس میں بیٹھی ہیں، نامحرم نہ ہو بیچ میں، تو اگر خوشی کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی آپس میں اشعار پڑھ لیتی ہیں، ہلکا ترنم میں گا لیتی ہیں، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس دن گانے والوں کا اہتمام کیا جائے، گانے والیوں کا اہتمام کیا جائے، ان کے پروگرام دیکھے جائیں، ان کے پروگرام گھر میں لگا کے خود اچھلا کودا جائے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، یہ دین اسلام کا مذاق ہے۔ اور پھر شوال کے روزوں کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک نشست میں عرض کیا تھا کہ شوال کے 6 روزے عید کا دن گزار لینے کے بعد 6 روزے اگر رکھ لیے جائیں، اور یہ اکٹھے رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، فقہی طور پہ اس کی اجازت ہے کہ اگر اکٹھے ہم نہ رکھنا چاہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ یہ اس کے بارے میں جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس کے اندر یہاں تک الفاظ آئے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس شخص نے مسلسل روزے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عید کے معاملات جو ہم نے عرض کیے ان کو ذہن میں رکھنے اور اس کے مطابق عید کا دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی توفیق اور اذن بخشے، اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق اور اذن بخشے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔